أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور فیصلے کے دن کا مالک ہے. اور اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، جو کہ پہلے پارے کا ہی سورہ ہے، اس کے رکو نمبر 14 کی یہ آیت نمبر 115 ہے. آیت حالانکہ بہت چھوٹی ہے، اس میں بھی 3 ٹکڑے ہیں، مگر مسائل کے اعتبار سے، نصیحتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ مسائل کے اعتبار سے بہت ہی جامع آیت ہے. یا یوں کہیے کہ ایک آیت آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب دے دیتی ہے. بہت سارے ایسے مسائل جو حل نہیں ہو سکتے، یا جس کے لیے براہ راست قرآن کی آیت یا احادیث براہ راست نہ مل سکتی ہو، ایسے مسائل کا بھی جواب اس قسم کی آیتوں میں موجود ہوتا ہے. جیسا کہ آج کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ نے کہا اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب یہ دونوں جہتیں، دونوں سمتیں، دونوں رخ، دونوں جوانب یہ اللہ ہی کے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یا دونوں جانب یہ اللہ ہی کے ہیں. یہاں پہ قاف ہے، مطلب رک گئے آپ، اب آگے ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا. لہذا چاہے کہیں سے بھی ہو، تولو تم اگر رخ کرتے ہو، اپنا چہرہ پھیرتے ہو، فَثَمَّ تو لہذا تم پاؤ گے وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو، اللہ کے منہ کو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تم جس طرف بھی اپنا منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ کے منہ کو پاؤ گے، اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. بے شک اللہ تبارک تعالی بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ تھا آیت کا لفظی ترجمہ. لفظی ترجمے سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ آیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ملجا، مأوا اور قبلہ بنانے کے تعلق سے ہے. مگر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ قرآن مجید میں ایسی بھی آیتیں ہیں جن کا شان نزول یا سبب شان نزول کوئی ایک نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ ضرور نہیں کہ کسی آیت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک ہی سبب ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی بہت سارے اسباب مل کر، بہت ساری وجوہات اور علتیں مل کر
ایک آیت کا شان نزول بتلاتی ہے. کیا کسی ایک آیت کے نازل ہونے کے پیچھے بہت سارے واقعات روح پذیر ہوتے ہیں، جس کی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی جامع آیت نازل کرتا ہے جو بہت سارے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت سارے مسائل کا جواب دیتے ہوئے نازل ہوتی ہے. انہی میں سے یہ ایک آیت ہے جو بہت سارے مواقعوں پر جو مسائل پیش آئے ان کا جواب دینے کے لیے آیت نازل ہوئی. بہت سارے اعتراضات جو بہت سی جگہوں پر آئے اس کا جواب دینے کے لیے آیت نازل ہوئی. وجوہات، سبب نزول اس کے بہت زیادہ ہے. اس لیے اگر آپ تفسیری کتابیں پڑھیں تو اس میں اس آیت کے نازل ہونے کی ایک کوئی خاص سبب نہیں ملے گا. آپ کو بہت سارے اسباب ملیں گے، بہت ساری روایتیں ملیں گی، تب جا کے معلوم ہوگا کہ اس ایک آیت کے نازل ہونے کے پیچھے یہ بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے. سب سے پہلی وجہ، جیسا کہ بہت سارے وجوہات ہیں، سب سے پہلی وجہ اس آیت کے نزول کی مفسرین کے درمیان جو ملتی ہے وہ یہ کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. صحابہ کے سامنے حالانکہ خانہ کعبہ بھی موجود تھا جس سے ان کو بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے نکلے ہجرت کر کے تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ اے خانہ کعبہ میں تجھ سے حد سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. اس طرح چلتے چلتے احد پہاڑ کو دیکھا تو کہا میں تجھ سے بہت محبت رکھتا ہوں. تو گویا کہ مکہ اور اس کے اطراف کی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بہت زیادہ محبت تھی. تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آتا اور کبھی کبھی بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی کہ ہم خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اسی قرآن مجید کی جہاں دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں پر اس عنوان پر، اس باب پر اللہ نے بہت سارے آیتیں نازل کی ہیں. وہاں پر اللہ نے یہ بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف دیکھنا ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی شدت سے یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی طرف کر دے. صحابہ کی بھی خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، مگر اللہ کا یہ حکم تھا جس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا. سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہو کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر صحابہ کرام کو سب سے پہلے یہ اطمینان دلوایا اور یہ ڈھارس بندائی کہ اے میرے نبی کے صحابہ تم اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس لیے وہ للہ المشرق والمغرب. سن لو کہ چاہے مشرق ہو یا مغرب، چاہے شمال ہو یا جنوب، چاہے کوئی بھی سمت ہو، ہر سمت اللہ کی ہے. یہاں پر بالخصوص مشرق اور مغرب اس لیے کہا گیا، ایک طرف بیت المقدس ایک طرف خانہ کعبہ. تو صحابہ کو بہت زیادہ شدت سے خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف سے پھیر کر خانہ کعبہ کا رخ کر دیا جائے. تو اللہ نے کہا سمت امپورٹنٹ نہیں ہے، سمت اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے احکامات کی تابعداری اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہر سمت تو اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اس لیے اللہ نے کہا لہذا تم جس طرف بھی اپنا منہ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کے منہ کو تم پاؤ گے. یہاں پہ وجہ کہتے ہیں صورت کو ہی، جس کا اگر انگریزی میں ٹرانسلیشن کروں تو وہ بڑا اچھا ورڈ ہے، وہ فیس. انگریزی میں فیس کا مطلب چہرہ نہیں ہے، فیس کا مطلب سامنے کی چیز. جیسا میں نے آپ سے فیس ٹو فیس بات کیا، مطلب چہرے سے چہرہ لگا کر بات نہیں کیا، بلکہ رخ برخ ہو کر، رو برو ہو کر. یہ لفظ ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا فیس تم پاؤ گے، اللہ کا رخ تم پاؤ گے. گویا کہ چاہے مشرق ہو یا مغرب، جس طرف بھی ہو کر نماز پڑھا جائے تو وہاں پر اللہ موجود ہوگا. یہ بنیادی اصول ہے،
یہ بنیادی اصول ہے کہ اللہ کسی رخ کی طرف نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے احکام کی پابندی کرے، چاہے مشرق ہو یا مغرب، قبلہ کسی جانب ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے احکامات کی پابندی کریں. رخ تو ہر رخ اللہ کا ہی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. کیوں وسعت رکھنے والا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فکس کر دیتا کہ نہیں یہی ایک رخ ہے. اس وقت جب صحابہ کا معاملہ تھا اور بہت سارے سیاسی، معاشرتی، بہت سارے مسائل ایسے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو بہت ساری چیزوں کی رعایت کرنی تھی اور ایڈجسٹمنٹ کرنا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی طرف کا رخ بول دیتا تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، غور کیجئے، مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں اور 16-17 مہینے بیت المقدس پر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو سارے یہودی، سارے عیسائی خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہماری مسجد پر رخ کر کے نماز پڑھ رہے. دل ان کے نرم ہو گئے. جن کو غور کرنا تھا اسلام پر وہ غور کرنے لگ گئے. یہ ایک موقع فراہم کیا گیا ان کے لیے، یہ ایک موقع فراہم کیا گیا جس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہوئے. لوگ اسلام کی طرف غور کرنے لگے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے احکام کی پابندی کرے. رخ اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے، اللہ سہولت دیتا ہے. واسع کا مطلب اللہ سہولت دیتا ہے، اللہ کے پاس بہت سہولت ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف آئے، نہ کہ اس کے اپوزٹ میں، اس کے خلاف جائے. علیم، اللہ کو معلوم ہے کہ آخر میں کون سا قبلہ فکس ہونے والا ہے. علیم مطلب اللہ کو معلوم ہے کہ آخر میں کون سا قبلہ فکس ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اس لیے دھیرج رکھو، اس لیے اطمینان رکھو، پریشان مت ہو. صحابہ کو اس میں دلاسا دلایا گیا. دوسری وجہ اس آیت کے نازل ہونے کی، اسی واقعے سے جب آگے بڑھتے ہیں کہ جب صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس پر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اچانک انہیں نماز ہی کی حالت میں، اثر کی نماز میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. تو سب کے سب اللہ کی تابع داری میں، اللہ کی اطاعت میں، سب کے سب نماز ہی کی حالت میں مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. جب یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کو معلوم ہوتی ہے تو کہتے ہیں اب انہیں کس چیز نے ہمارے بیت المقدس کی طرف سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر دیا. اعتراض تھا ان کا، جبکہ وہ بھی اللہ کو ماننے والے، وہ بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والے، وہ بھی نبیوں کو ماننے والے، وہ بھی آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، وہ بھی تقدیر پر، فرشتوں پر ایمان لانے والے. جب ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے بنو اسرائیل، تمہارا رب اللہ وہ ہے کہ جس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ ہر سمت ہے. علم کے اعتبار سے تم جس طرف چاہو اس طرف رخ کرو، تم وہاں اللہ کو پاؤ گے. ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی. یہ بھی ایک اس کا شان نزول ہے، یہ بھی ایک علت ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آیت نازل ہوئی. تیسری ایک وجہ اس آیت کے نازل ہونے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب سفر میں ہوتے، بالخصوص فرض نماز زمین پر اتار کر پڑھتے. اب جو سنت نوافل وغیرہ جو ہوا کرتی تھی اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کی چلچلاتی دھوپ ہوتی، سفر بھی بہت لمبا ہوتا. تو یہ سہولت اسلام نے دی کہ اب تم باقی کی نمازیں نوافل اپنی سواری پر پڑھ سکتے ہو. اب ذرا غور کیجئے، جو شخص سواری پر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، سواری کا تو کوئی رخ نہیں ہوتا کہ وہ مشرق ہے یا مغرب ہے. اب وہ تو نکلے گی اپنے حساب سے جس طرح منزل ہو. کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی جو خانہ کعبہ پر رخ نہ کرے اور سواری پر ہو؟ یہ آیت نازل ہوئی. ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر مشرق، ہر مغرب، ہر قبلہ وہ اللہ کا ہے. اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر نوافل کوئی شخص سفر میں ہو اور سواری پر ہو تو وہ اپنی رکعت باندھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی
بھلے رخ اس کا کدھر بھی ہو، کس طرف بھی ہو، یہ تو مقیم ہے، اطمینان ہے، کوئی خوف کی حالت نہیں ہے۔ مسجد میں پہنچے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، کوئی اور راستہ نہیں اس کے بعد۔ یہاں پر عمل ضروری ہے، اللہ کے احکام پر عمل ضروری ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اطمینان ہو، جب مقیم ہو تو خانہ کعبہ ہی کی طرف یعنی قبلہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، ورنہ یہ آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ جب آپ سواری پر ہو، آپ نوافل ادا کر رہے ہو، فرض نہیں، نوافل ادا کر رہے ہو تو آپ کا رخ کدھر بھی ہو، جس طرف بھی ہو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رخ پہ آپ اللہ کو پائیں گے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسے جگہ کھو جاتا ہے، ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آخر قبلہ کدھر ہے۔ بالکل رات کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر وہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کا عادی ہے تو اس وقت اس کو رخ معلوم نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ کدھر ہے۔ اس وقت اگر وہ کسی سمت اندازے سے اگر پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کیونکہ ہر مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کا ہے، سمت اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، چاہے تم جس طرف بھی رخ کرو تم وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ اسی وجہ سے بڑی ایک پیارا نقطہ ہے جہاں پر یہ قبلے کے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان کیے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَام نہیں کہا، مسجد حرام کی طرف نہیں کہا، بلکہ مسجد حرام کے رخ کی طرف کہا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو اور 100% اگر خانہ کعبہ کا وہ اس کا رخ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ٹیڑھا میڑھا بھی ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رخ اس طرف ہے، ٹورڈز ایگزیکٹ ایسا نہیں ہے، ایگزیکٹلی ٹورڈز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا رخ، اس کا فیس خانہ کعبہ کی طرف ہو، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگل میں جاتے ہیں تو 100% خانہ کعبہ کا رخ ہونا محال ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔ بہرحال آج تو بہت سارے ڈیوائس، بہت سارے انسٹرومنٹس نکلے ہیں جو بتلاتے ہیں شمال اور جنوب کی اعتبار سے دونوں کا درمیانی جو ہوتا ہے وہ مغرب ہوتا ہے ہندوستان کے اعتبار سے، مگر جہاں کس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ اپنے اندازے کے مطابق مغرب کی طرف، ہندوستان کے مطابق یا قبلے کی طرف جس طرف خانہ کعبہ موجود ہے رخ کر کے اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے 4 وجوہات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا، جس میں اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو یہ اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، لہذا تم جس طرف بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے عبادت چاہتا ہے، فرما برداری چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے عبادت کریں چاہے جس رخ بھی ہو۔ یہ عام طور پر یہ آیت ہے، ورنہ اگر مقیم ہے، رہ رہا ہے سکون سے، کوئی خوف کی حالت بھی نہیں ہے، تو وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ کسی اور کی طرف رخ کر کے اس آیت کو دلیل بنا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اب مشرق کی طرف یا شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم جس طرف چاہو رخ کر کے نماز پڑھو۔ نہیں، یہ عام حالات میں اس آیت سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ عام حالات سے مراد مقیم ہے، سکون ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تو اس وقت صرف اور صرف خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر عام حالات نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، یا معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اپنے اعتبار سے، اپنے بس میں جتنا ہو سکے استطاعت کے اعتبار سے خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھا جائے۔ اگر اس میں غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نمازوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ واسع علیم۔ دیکھیے نا کتنا بہترین جوڑ اور ربط ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ واسع، وسعت رکھنے والا۔ وسعت کس کو کہتے ہیں؟ جو رعایت دیتا، جو ایڈجسٹ کرتا،
اچھا بھی آ گیا تو ایڈجسٹ کر رہا, برا بھی آ گیا تو اچھا ایڈجسٹ کر رہا, غسیلا آ گیا تو بھی ایڈجسٹ کر رہا, نرم والا آ گیا تو بھی, ہر ایک کو جو ابزارو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وسعت رکھنے والا. وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ, اللہ کے پاس بہت وسعت ہے مسائل میں. شرط یہ ہے کہ اس کے بندے تابع داری کو اختیار کریں. غلطی ہوگی, اتار چڑھا ہوگا, ٹھوکر کھائیں گے, گریں گے, پھر چلیں گے, پھر دوڑیں گے, پھر گریں گے. اللہ چاہتا ٹھیک ہے کرو غلطی, مگر میری طرف دوڑتے ہوئے آؤ. میں وسعت دینے کے لیے تیار ہوں, میں رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. اور علی میں جاننے والا ہوں کہ تم کیا نیت سے, کس نیت سے, کون سا عمل کر رہے ہو. مجھے علم ہے, مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ کب کون سا قبلہ مقرر کیا جائے اور کب کون سا بدلا جائے. یہ تھی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115. چھوٹی تھی, کوشش کیا میں نے کہ جامع انداز میں اس کا معنی اور مفہوم, اس کی تفسیر آپ کے آگے آئے. بہت ساری روایت, بہت ساری حدیثوں کو نہ لاتے ہوئے اس کا اصل مفہوم اور نچوڑ میں نے آپ کے آگے اس مختصر سے وقت میں رکھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.